बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान अहमद बट और आप देख रहे हैं जी4 गुजरावाला। नाजरीन, जिस तरह के आज एक बहुत बड़ी खबर सोशल मीडिया के ऊपर प्रिंट मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है, वो ख़बर ये है कि गुजरावाला शहर से DHQ हॉस्पिटल, यानी जिसको सिविल हॉस्पिटल भी कहते हैं, वो मुकम्मल तौर पे यहाँ पे उसको GMC में, गुजरावाला मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है। और जो कि गुजरावाला से उसका दुरानिया ट्रैवल का बहुत ज़्यादा है, लोग यहाँ पर जलील हो रहे हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमर नसीर साहब, जो कि सीनियर तज्जिया निगार भी हैं। मैं उनसे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, गुजरावाला की आवाम के ऊपर कितना बड़ा ये जुल्म किया गया है कि इतनी जल्दी किसी इंटीमेशन के बगैर इसको 1-2 दिन के अंदर फैसला करके इसको GMC में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो गुजरावाला से 14 किलोमीटर का एक वक्फा है, जिसमें एक बहुत बड़ा एहसान था पाकिस्तान पे, पंजाब की आवाम के ऊपर, जो रेस्क्यू का था कि यहाँ पे बहुत जल्द उन लोगों को जो सड़क पे रोड साइड एक्सीडेंट होते थे या बीमार होते थे, खुदा न खास्ता उनके ऊपर कोई अटैक आता था, चाहे वो हार्ट का अटैक था, तो वो जल्द से जल्द उनको वहाँ पर मुंतकिल करते थे। अब उनको 14 किलोमीटर का सफ़र करके शहर की उन इतनी कंजस्टेड और रश वाली जगह से गुजर के वहाँ पे जाना पड़ेगा, तो क्या ये जुल्म नहीं है? बिल्कुल, जो आपने अभी यानी कि फरमाया है, ये सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। और जब हुकूमत पंजाब ने ये फ़ैसला किया कि हमने इस हस्पताल, जो यानी कि DHQ हॉस्पिटल है, इसकी तामीर व मरम्मत करनी है, इसके लिए 38 करोड़ रुपए के फंड्स जो है ना हुकूमत पंजाब ने दिए। और ये डिसाइड हुआ कि फौरी तौर पर जो DHQ हॉस्पिटल है, इसे शिफ्ट करके गोंदलावाला टीचिंग हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए। और कहा यह गया कि 4 माह के अंदर इस हॉस्पिटल की जो रेनोवेशन है वो मुकम्मल हो जाएगी, जिसके बाद ये एक खूबसूरत इमारत बन जाएगी। और उसके बाद वो तमाम शोबे जो टीचिंग हॉस्पिटल मुंतकिल किए गए हैं, उन शोबों को वापस यहाँ पे ले आएंगे। ये तो था यानी कि डिसीजन। जो उसके बाद प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज की ज़ेरे यानी कि सदारत DHQ हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट कमेटी है, और उसका अजलास हुआ, बोर्ड का अजलास हुआ, जिसमें तमाम जो शोबाजात थे उसके HODs भी यानी कि शरीक हुए, MS शरीक हुए। और जो अलामिया जारी किया गया उसके मुताबिक तमाम शोबाजात के जो HOD हैं, उन्होंने इस फैसले की हमायत की है कि इसको शिफ्ट हो के ताकि जल्दी जल्दी यहाँ का काम मुकम्मल हो जाए। ये था इनका। लेकिन दूसरी तरफ जब ये ख़बर शहरियों को मिली कि सिविल हॉस्पिटल, जो शहर के अंदर गुज़श्ता तवील अरसा यानी कि पुराना डिविज़नल हेडक्वार्टर गुजरावाला में, जिसकी इस वक्त आबादी जो है वो कम अज़ कम 60 लाख के करीब है, गुजरावाला की आबादी। उसका वाहिद हॉस्पिटल है सरकारी तौर पे DHQ हॉस्पिटल। जब लोगों को पता चला कि ये हॉस्पिटल के जो आउटडोर समेत तमाम शोबाजात जो है, खसूसन कार्डियोलॉजी का शोबा और यानी ट्रामा सेंटर और गायनी के जो शोबे हैं, जब लोगों को पता चला कि वो गोंदलावाला टीचिंग हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो नो डाउट के शहरियों में शदीद इसका यानी कि रद्द अमल सामने आया। सिर्फ शहरियों का नहीं, बल्कि PMA, जो यानी कि PMA के प्रेसिडेंट हैं, इस तरह प्राइवेट हॉस्पिटल्स एसोसिएशन है, या डॉक्टरों की दूसरी यानी कि तंजीमें, सब ने इस फैसले को यानी कि कंडेम किया, रद्द किया। उन्होंने कहा ये फैसला नहीं दुरुस्त। इससे जो है ना वो शहरी, जो गुजरावाला शहर के लाखों शहरी हैं, वो सेहत की बुनियादी सहूलतें और ख़ास कर जो एमरजेंसी सर्विसेज हैं उनसे महरूम हो जाएंगे। तो तजवीज़ ये दी गई जो PMA की जानिब से या दीगर जो यानी कि ना सिविल या सोसाइटी के जो लोग हैं उनकी जानिब से यानी कि तजवीज़ ये सामने आई कि दुरुस्त है ये फ़ैसला कि अस्पताल की यानी कि रेनोवेशन होनी चाहिए, लेकिन ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं कि यकदम यहाँ से जो तमाम सर्विसेज हैं
جو ہیلتھ کی بیسک نیڈز ہیں، جو بیسک سروسز ہیں، یک مشت انہیں یعنی کہ نا 20 کلومیٹر دور آپ ایک دیہات کے اسپتال میں یعنی کہ جا کے منتقل کر دیں. اس سے جو ان کا جو موقف ہے، جو سول سوسائٹی کا ہے، جو ڈاکٹرز کا ہے، جو شہریوں کا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اتنی دور کی نہ کیسے پہنچیں گے. ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ کی بات کو میں نے کاٹا، مجھے یہ بتائیں جہاں پہ کسی بھی اگر ماس وائی ایچ او ڈیز کو جس طرح آپ نے بتایا کہ ڈاکٹرز چلے جائیں گے، کیا ان لوگوں کو، میں ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں، جس طرح کہ 1122 ہے، ریسکیو ہے، وہ 5000 پیشنٹ جو ہے نا وہ ایک ڈے کے اندر وہاں پر ٹرانسفر کرتی ہے ڈی ایچ کیو میں، جو ایمرجنسی لے کے جاتے ہیں ٹراما میں. اب وہ جب یہاں سے 20 کلومیٹر دور جائیں گے، ان کو ایک ٹائم لگے گا، پیٹرول کا خرچہ آئے گا، ان یہاں پر شفٹ کرنے کے لیے وہ جو ان کو عملہ زیادہ چاہیے ہوگا. دوسری بات یہ ہے جہاں پہ یہ شفٹ کر رہے ہیں وہاں پہ اس کے گرد و نواح میں سیکیورٹی کی اتنی مخدوش صورتحال ہے کہ رات کے اندھیرے میں وہاں پہ ڈاکٹر لوٹے جاتے ہیں، اتنی واردات ہو. اس کے گرد و نواح میں فار ایگزامپل آپ کو وہاں سے کوئی میڈیسن نہیں ملتی، اس کے کلومیٹرز کے اندر کوئی ایسا فارمیسی موجود نہیں ہے جہاں سے وہ میڈیسن مل سکے. ہاسپٹل 24 آور ہر چیز اویلیبل ہے، لیکن وہاں پہ کئی دفعہ کوئی ایسے ٹیسٹ ہیں جو ایمرجنسی میں کروانے پڑتے ہیں، وہ وہاں پہ ہاسپٹل کے اندر سے نہیں ہوتے. اس کے گرد و نواح میں کوئی ایسی لیب نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی شٹل سروس شروع نہیں کی گئی، وہاں پہ وہ کوئی ایسا چوراہا نہیں ہے جہاں پہ گاڑیوں کی ٹرانسپورٹ کی ایسی جو ہے نا گزرگاہ ہو کہ آپ بیٹھ کے وہاں پر جا سکیں. جو غریب لوگ شہر کے اور اس کے گرد و نواح کے لوگ ہیں، ان کا وہاں پر پہنچنا محال ہے، ان کے ایکسپینس بڑھ چکے ہیں. لوگ اپنے ایکسپینس جو ہے وہ کم کرنے کے لیے جاتے ہیں، ڈی ایچ کیو کا رخ کرتے ہیں، ورنہ شہر کے اندر جس طرح کے یہاں پر پرائیویٹ ہاسپٹلوں نے جو حال کیا ہوا ہے کسی کی دسترس میں نہیں ہے، اتنی مہنگائی کے دور کے عام اندر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. تو یہ کس طرح ایک پلاننگ کے کسی پلاننگ کے بغیر ٹرانسفر یہ کیا ہوئی گیا؟ ہے جو یعنی کہ ڈی ایچ کیو اسپتال کے ڈاکٹرز ہیں، میری ان سے بات ہوئی ہے، جو اپنا نام نہیں یعنی کہ نہ بتاتے، لیکن وہ اس فیصلے سے قطعاً خوش نہیں ہیں. یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ براہ راست حکومت پنجاب کا ڈیسیژن ہے، سی ایم صاحب کا یعنی کہ ڈیسیژن ہے. انہوں نے گجرانوالہ میں سے کسی کو اعتماد میں نہیں لیا؟ انہوں نے کوئی اعتماد، انہوں نے کہا جی اسے یہ کرنا ہے انف. اور کہ انہوں نے جو ہماری یعنی کہ ڈویژنل ایڈمنسٹریشن ہے یا یعنی کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے یا سیکٹری ہیلتھ سروسز ہیں، ان سے کہا کہ بس اب جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ ڈی ایچ کیو اسپتال کے جو آدھا حصہ ہے، جو آؤٹ ڈور بلاکس ہیں، ان کی رینوویشن مکمل ہو چکی ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ ادھر شفٹ کر دیتے، اب یعنی کہ باقی حصے کی یعنی کہ رینوویشن ہو سکتی تھی. تجاویز بھی یہ تھے، ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ جو ہے نا 3 شعبہ جات جس میں ایمرجنسی سروسز ہیں، گائنی سروسز ہیں اور کارڈیالوجی جس سروسز ہیں، چونکہ ان کا آؤٹ ڈور نہیں ہوتا بلکہ یہاں جو پیشنٹ آتے ہیں وہ ایمرجنسی میں ہوتے ہیں. دل کا اگر کوئی مریض آئے گا وہ ایمرجنسی سروسز ہیں، گائنی کا کوئی پیشنٹ آئے گا وہ بھی ایمرجنسی سروسز، اور ٹراما سینٹر تو ہے ہی ایمرجنسی سروسز ہیں. لیکن جو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کے یا جو ڈاکٹرز ہیں یا جو ایچ او ڈی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا یعنی کہ ڈیسیژن تو نہیں، یہ تو ڈیسیژن حکومت پنجاب کا ڈیسیژن ہے. اور ظاہر ہے جب پوری ایڈمنسٹریشن جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ کرنا، تو ہم آگے ان کے آگے مزاحمت تو نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب، پنجاب گورنمنٹ نے یہ کر دیا، کیا ہمارے شہر کے ڈی سی صاحب، کمشنر صاحب کے منہ میں زبان نہیں ہے کہ وہ ہمارے شہر کو پریزنٹ کریں، وہاں پہ بات کریں؟ وہ ہمارے گجرانوالہ شہر کے ڈپٹی کمشنر ہیں، وہ گجرانوالہ ڈویژن کے کمشنر ہیں. کیا وہ اپنی رعایا کو، اپنی گجرانوالہ شہر کی عوام کو نہیں سمجھتے کہ یہاں پر رورل ایریاز کتنے ہیں، یہاں پر سٹی ایریاز کتنے ہیں، یہاں پر لوگوں کی دسترس کس طرح سے ہوگی، یہاں پہ لوگوں کی اس مہنگائی کے دور کے اندر ہر چیز، جب ایک بندے سے گھر کی کوئی چیز پوری نہیں ہو رہی تو وہ اتنی دور جا کے دوائی لینے پہ جتنے اس کے پیسے خرچ کرنے آتے، اس سے ایکسپینس آتے تھے، اس سے زیادہ تو وہ ٹرانسپورٹ پہ پیسے لگا رہا ہے. یہ چیز کس نے سوچنی ہے؟ نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. انہیں بھی پتا ہے کہ اس میں کتنا مشکلات دور ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو بیوروکریسی کا مقصد ہوتا ہے کہ جو اوپر کے احکامات ہیں انہیں فالو کرنا، نیچے جو مرضی ہو جائے انہوں نے اوپر کو یعنی کہ دیکھنا. تو وہ ظاہر ہے جب حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا تو انہوں نے کہا فوری طور پہ اس پہ عمل یعنی کہ سٹارٹ کر. انہوں نے کر دیا عمل. لوگ چیختے رہے، اگرچہ یہاں چیخو پکار کا اتنا کوئی آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں، لیکن
بیسکلی جو لوگ آواز نہیں نہ نکال رہے ان کی آواز تو ہم نے بننا ہے. ان کی آواز بنتی ہے پی ایم اے, ان کی آواز بنتی ہے بار ایسوسی ایشن, ان کی آواز بنتی ہے چیمبر آف کامرس, ان کی آواز بنتی ہے سول سوسائٹی. لیکن ان سب اداروں کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ عوام کے جو بیسک رائٹس سے یہ بھی لا تعلق ہے. شاید ان کے معاملات یہ نہ ہوں. یہ جو ڈی ایچ کیو کا معاملہ ہے نا بٹ صاحب, آپ بھی جانتے ہیں, ساری عمر آپ بھی ہم اکٹھے دیکھتے رہیں, یہ ہے پسے ہوئے طبقے کا ہاسپٹل. جن لوگوں کے پاس جو پرائیویٹ ہاسپٹل کے مہنگے علاج کی فیسیں جو افورڈ نہیں کر سکتے, یہ تو ادارہ ہے ان لوگوں کے لیے. تو مثلا ان کی آواز کی نہ کوئی دیکھیں, کوئی پولیٹیکل پارٹی اس پہ نہیں بول رہی. جو بڑی پارٹیاں ہیں جو شہر کو ریپریزنٹ کرتی ہیں, ان لوگوں نے ووٹ لینے نہیں آنا, جائیں گے ووٹ لینے لوگ. تو یہ پھر کیوں نہیں بول رہے ان کے حق میں جنہوں نے ووٹ لینے ہیں؟ ان کو ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ گجرانوالہ کے ایسے جو عوامی نمائندے جنہیں ہمیشہ جو ہے لوگوں نے اپنے اعتماد کا ووٹ دیا ہے, اپنا انہیں قائد منتخب کیا ہے, انہیں چاہیے کہ آج اس ایشوز پہ وہ بولیں, وہ ایڈمنسٹریشن سے بات کریں کہ نہیں, اسے اگر آپ نے شفٹ کرنا ہے تو بتدریج کریں, یکدم نہ کریں. اور خصوصاً جو یعنی کہ ایمرجنسی سروسز ہے وہ نہیں یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فوری طور پہ اس کے سارے کا سارا نہیں ہونا چاہیے. یہ صرف سول سوسائٹی نہیں کہہ رہی, خود ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اسے نہیں ہونا چاہیے, کارڈیالوجی کو نہیں ہونا چاہیے. تجویز مجھے بتائیں کہ یہ پولیٹیکل لوگ میرا خیال ہے یہ تب بولیں گے جب یہ شفٹ ہو جائے گا. وہ صرف پنجابی میں کہتے ہیں نا مٹی چڑھنا سے گونگلوں, نہیں, لیکن اب تو وہ شفٹ ہو گیا چکا. اب اس میں بولے کوئی بندہ اس شہر کے لیے نہیں بولا, اس شہر کی عوام کے لیے نہیں بولا, ان غریب عوام کے لیے نہیں بولا, اس پسے ہوئے طبقے کے لیے نہیں بولا, ان لوگوں کے لیے نہیں بولا جن کے اندر پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانے کی کیپیسٹی نہیں ہے, جو 500 روپے 1000 روپے ڈاکٹر کو نہیں دے سکتے, جو 10 روپے والی پرچی پہ چیک کرواتے تھے, جن کو میڈیسن اور انجیکشن فری ملتا تھا. خاص کر سرجری والے, وہ کس طرح سرجری والے تو جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں ادھر تو سرجری 1 لاکھ سے آپ کے نا کم نہیں رہی. تو جو عام بندہ ہے وہ تو 500 بھی افورڈ نہیں کرتا. اسی لیے وہ ڈی ایچ کیو میں ہاں وہ دھکے کھائیں, ہاں وہ لیٹ یعنی کہ سرجری ہو, لیکن وہ انتظار کرتے ہیں, وہی طبقہ انتظار کرتا ہے. اگر چیمبر آف کامرس کے جو لوگ ہیں انہیں یہاں ڈی ایچ کیو میں آنا پڑے, ہمارے پولیٹیشین کے بچوں کو یہاں آنا پڑے, تو پھر انہیں بھی احساس ہو کہ یہ اتنی دور جب جائے گا. تو ہم دیکھیں اب یہ جو جب سی ایم صاحب آئے گجرانوالہ میں, انہوں نے ان کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ ایسے اب دور ہو گیا. انہوں نے کہا فوری طور پہ جو ہے نا شٹل سروس یعنی کہ شروع کر دیں. اچھا ابھی تک شٹل سروس شروع نہیں ہوئی. اچھا یہ نہیں کہ اس سے پہلے 2 ماہ پہلے بھی یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور باقاعدہ اس کا افتتاح کیا گیا کہ چاندہ قلعے سے لے کے ٹیچنگ اسپتال تک جو ہے نا شٹل سروس شروع کر دی گئی. اور پتہ ہے وہ کتنے یعنی کہ روز چلی, صرف 1 دن کے 2 گھنٹے چلی, اس کے بعد وہ بند ہوگی. اور اب جب کہ سارا ہاسپٹل شفٹ ہو گیا تو ابھی تک شٹل سروس شروع نہیں. ہم کہتے ہیں شٹل سروس کو چھوڑیں, ہم کہتے ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ ہی سٹارٹ کر دیں, اس کا روٹ بنا دیں جو یعنی کہ کم از کم سول اسپتال سے, بائی پاس سے, چاندہ قلعہ سے وہ ایسا روٹ بنائے جو سیدھا جو ہے نا وہ 40-50 روپے کے نا کرائے پہ وہ یعنی کہ نا گوندلا والے اسپتال تک چلا جائے. اس جانب بھی کوئی بندہ نہیں سوچ رہا. میں نے خود کے نا کمشنر صاحب سے بات کیا, میں نے کہا کہ یہ شٹل سروس فوری شروع کرے. پرنسپل صاحب سے بات کی ہے, ایم ایس صاحب سے بات کی ہے. آپ نے نا غلط مشورہ دیا ہے ڈاکٹر صاحب. غریب لوگوں کے لیے شٹل سروس نہیں, شٹل کاک بنے ہوئے ہیں. وہ شٹل کاک تو بن گئے. دوسری بات یہ ہے, معذرت سے آپ نے مشورہ غلط دیا ہے. ہمارے کمشنر صاحب اور ڈی سی صاحب بزی ہیں جم خانہ میں. وہ امیر لوگوں کا جو وہاں پہ بن رہا ہے عیاشی کا, وہاں پہ بیٹھ کے رات کو جو بھی ہوتا ہے وہ آپ کو بھی علم ہے اور مجھے بھی علم ہے. ہم وہ اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتے, لیکن ہماری آنکھیں بھی دیکھتی ہیں, ہمارے کان بھی سنتے ہیں. وہ جو بن رہا ہے وہ اس پہ ان کو دھیان دینے دیں. وہ ہمارے غریب آدمی کے لیے وہ نہیں کچھ کر رہے. لیکن ہم تو جو آپ کا آج پروگرام ہے جس پہ آج آپ نے فوکس کیا ہے, اس پروگرام کے حوالے سے ہمارا تو آج بھی
ہم تو پھر یعنی کہ مطالبہ کرتے ہیں، ہم شہریوں کی آواز بنتے ہیں، ان شہریوں کی آواز بنتے ہیں جو بے بس ہیں، جن کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، جن کے کان ہیں لیکن سن نہیں سکتے، زبانیں ہیں لیکن وہ بول نہیں سکتے، وہ مسائل میں جکڑے ہوئے لوگوں کی اگر ہم آواز بنتے ہیں تو ہم تو یہی استدعا کرتے ہیں، یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اسپتال لے گئے، آپ نے تو ہماری بات نہیں سننی، آپ نے تو آرڈر سننا ہے سی ایم پنجاب کا یا سیکٹری ہیلتھ سروسز کا، سن لیا آرڈر، آپ نے کر دیا، آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کی، غریب لوگ پریشان ہیں۔ ہم تو پھر استدعا کرتے ہیں کہ ایمرجنسی سروسز کا کچھ حصہ ضرور رکھیں۔ چلو ہم تو بالکل اینڈ پہ آ گئے نا کہ آپ نے جو کرنا وہ تو کر لیا، چلو شہریوں کی خاطر ایمرجنسی سروسز کا کچھ حصہ یہاں پہ یعنی کہ ضرور رکھیں۔ اگر آپ نے نہیں ماننی بات، آپ نے یہ ڈیسیجن کر لیا کہ ہم نے بلکہ لے کے چلے گئے ہیں، تو پھر لوگوں کو ادھر تک، جو غریب لوگوں نے جو ادھر تک جانا، جن کے پاس اپنی گاڑیاں نہیں ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ کا روٹ ہی بنا دیں۔ یار اس میں کون سی پرابلم ہے؟ سیکٹری آر ٹی اے ان کے پاس ہے، ٹرانسپورٹر سارا دن ان کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، 1 گھنٹے میں یہ چاہیں تو ادھر سے ڈی ایچ کیو سے ٹیچنگ ہسپتال گوندہ والے تک جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ، اس کا جو انتہائی منیمم یعنی کہ نہ کرایہ رکھیں، یہ اس کا یعنی کہ نہ کرایہ خود ادا کریں، چیمبر سے لیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس فنڈ دیں، ان کی گاڑیوں کے لیے ماہانہ لاکھوں کا یعنی کہ پیٹرول اگر اویلیبل ہے تو ان کو بھی پیٹرول دے دیں، لوگ جائیں ادھر سے، مریض بیٹھیں اور جا کے اپنی ادھر، میں چاہتا ہوں شفٹ کرنے سے پہلے انہیں یہ سارا پلان بنانا چاہیے تھا، انہیں یعنی کہ ٹرانسپورٹ کا ایشو حل کرنا چاہیے تھا۔ وہاں پہ اگر یعنی کہ ڈاکٹر یعنی کہ نہ کہیں گے کہ یہ آپ یعنی کہ دوائی جو ہمارے پاس نہیں وہ لا کے دیں، تو ادھر جو ہے کچھ دوائیوں کے کچھ سٹور ہونے چاہیے جہاں کہ لوگ جائیں لیب کے، اگر یعنی کہ ٹیسٹ کے لیے ادھر یعنی کہ جگہ لوگوں کو 2-4 ماہ کے لیے اگر کہہ رہے ہیں تو وہ یعنی کہ دینے چاہیے تھے، کوئی ورکنگ نہیں کی گئی۔ اسی پہ تو لوگ شور مچا رہے ہیں کہ اگر آپ نے اتنے قدیم سیٹ اپ کو یک دم بند کرنا ہے، عارضی صحیح 4 ماہ بڑا عرصہ ہوتا ہے، اس کے لیے اگر بند کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ اتنے یعنی کہ نا، آپ کہتے ہیں ہمارے سے سمجھدار کوئی بندہ نہیں، آپ عقل والے لوگ ہیں، مینجمنٹ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے تمام جو پرابلم ہے انہیں مینج کرنا ہے، تو کیوں نہیں مینج کیا؟ شفٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ سارا کچھ ہونا چاہیے تھا۔ اب سوچ رہے ہیں اچھا ادھر دوائیاں نہیں ملیں گی تو سٹور والوں کو گاڑیاں نہیں جا رہی، روٹ کیسے بنے گا، ٹرانسپورٹر نہیں یہ ساری باتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ جو پسا ہوا طبقہ ہے، جو محروم طبقہ ہے، اس کے لیے کسی کے پاس سوچنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ مر ڈر کے جی لیں گے، کسی نے پہنچنا ہو تو چلے جا کے دوائی لے لیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ایڈمنسٹریشن کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ لاکھوں شہریوں کے لیے ایمرجنسی سروسز یہاں رکھنا چاہیے، جزوی طور پہ رکھیں، جیسے بھی رکھنا چاہیے، ان کی شفٹنگ کے لیے ایمبولینس دیکھیں۔ سارا دن جو ہے سیریس پیشنٹ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایمبولینسیں ہیں عیدی کی، یا ہمارے پاس یعنی کہ ریسکیو وان جو سیریس مریض ہوگا اسے ہم یہاں سے ادھر بھیجیں گے۔ کوئی اتنا ٹائم نہیں دے گا، مریض تو بار بار آتے ہیں، گاڑیاں تو 10 گاڑیاں بھی نہیں، پیٹرول کون دے گا؟ دیکھیں ریسکیو کے پاس اپنا ایک بجٹ ہے، یہ ان کے پاس ڈبل ان سے بجٹ زیادہ ہو جائے گا۔ ایڈمنسٹریشن دے نا، ایڈمنسٹریشن بجٹ دے 38 کروڑ میں سے 1 کروڑ اس کے لیے رکھ لیں، لیکن 3-4 ماہ میں یہ کبھی بھی شفٹ نہیں کریں گے۔ نہ یہ نادرا دفتر تھا، نہ یہ پاسپورٹ دفتر تھا کہ جس کے بعد ٹھیلے لگ جاتے، جس کے بعد کاپیئر جو ہے وہ ایک ٹھیلے کے اندر لگ جاتی۔ یہ ڈی ایچ کو ہاسپٹل شفٹ ہوا ہے، یہاں پہ پیشنٹ نے جانا ہے، وہاں پہ اگر کوئی ٹھیلا لگاتا ہے تو ایسی میڈیسن بھی ہیں جن کو ان کو ٹھنڈی جگہ پہ رکھنا مقصود ہے۔ کوئی لیب ہے تو اس کو اس کا انفراسٹرکچر چاہیے پورا، اس کے اندر وہ ماحول چاہیے، ایسا وہاں پہ کھیتوں میں نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو سجیشن دی کہ اگر آپ نے کر گئے ہیں، آپ رک نہیں سکتے، آپ اپنے آقا کے سامنے بول نہیں سکتے، اللہ کے سامنے تو بعد میں آپ نے جواب دینا ہے، لیکن اپنے زمینی خداؤں کے سامنے، اپنے امیجیٹ باس کے سامنے آپ نے یہ کہا بھی نہیں ہے، آپ بولے تک بھی نہیں ہے کہ میرے شہر کے لوگ اتنی ایبلٹی نہیں رکھتے، میرے شہر سے اتنی ڈسٹنس ہے اس کا، میرے شہر کا بندہ، میرے شہر کا غریب کس طرح وہاں پہ جائے گا۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر
डीसी साहब और कमिश्नर साहब को जिमखाना से टाइम मिले तो सिर्फ वो इंतजार कर रहे हैं कि इस यहाँ पर इमरजेंसी में शिफ्ट करते हुए उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं कि कितनी अमवात इस माह में होंगी इमरजेंसी में शिफ्ट करते हुए, कितने लोग बीमार और ज्यादा हो जाएंगे, कितने लोग वहां पर पहुंच नहीं पाएंगे, कितने लोग ट्रांसपोर्ट जिनको मुहैया नहीं होगी। शायद अगर इनके पास ये टाइम हो तो इस बात पे सोच लें कि कोई ऐसी शटल सर्विस चला दी जाए, शहर के 2, 3, 4 पॉइंट ऐसे किए जाए जहां पर सब्सिडी दी जाए ट्रांसपोर्ट के साथ मिलके कि 50 रुपए में आप वहां तक पेशेंट पहुंचाएंगे, वहां तक लोगों को पहुंचाएंगे। लेकिन किसी प्लानिंग के बगैर, यहां पर सोचे समझे बगैर वहां पर शिफ्ट कर दिया गया। आपने बड़ी खूबसूरत बातें की, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। इन्होंने फैसला कर दिया है, शिफ्ट हो गए, आउटडोर सारे के सारे शिफ्ट हो गए। अभी भी पुरानी इमारत जिसकी रेनोवेशन हो चुकी है, जो साबिक आउटडोर ब्लॉक है, उसमें ये सारे जो है इन्हें रखना चाहिए। ये कहते हैं कि उधर हमने आउटडोर यानी कि रखने हैं, यानी कि एक्सरे भी यहाँ होंगे, सीटी स्कैन भी यहाँ होगी, लैब भी यहाँ यानी कि रहेगी। उसके अलावा सर्जरी का, मेडिसिन का या दूसरे यहाँ पे आउटडोर भी होंगे। मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ अगर हो सकता है तो फिर ट्रॉमा सेंटर के एक जुज़वी हिस्से को यहाँ रखा जाए, गायनी के जुज़वी हिस्से को यहाँ रखा जाए, कार्डियोलॉजी के एक जुज़वी हिस्से को इस ब्लॉक में रखा जाए। रख कर अगर आप करेंगे, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, 4 माह के दौरान अगर कोई बड़ा इंसिडेंट हो गया, अगर शहर में कोई ऐसा इशू बन गया, कुछ ऐसा वाकया हो जाए, कोई बिल्डिंग गिर जाए, कोई यहाँ पे अक्सर इस शहर में झगड़े होते हैं, फायरिंग होती है, ट्रैफिक हादसात होते हैं, तो इतनी दूर जाने तक तो लोग जो है ना उनकी यानी कि ज़िंदगियाँ जो है ना वो ख़तरात में हैं। और मैं समझता हूँ आज आपने जिस टॉपिक पे ये बात कर रही, हम फिर उसी पे आ रहे हैं कि सोच लें, अभी भी वक्त है, अभी भी अस्पताल में सारा कुछ बिल्डिंग मौजूद है, ब्लॉक एक पूरा मौजूद है जिसकी रेनोवेशन हो चुकी है, वो सारा मौजूद है, वो खाली पड़ा है, वहाँ ये रखें। उसका रास्ता जो है वो जो यानी कि गेट नंबर 1 वो एमएस वाली साइड पे उधर से रास्ता रख लें। रेनोवेशन दूसरे ब्लॉक की होनी है, एक ब्लॉक खाली पड़ा है, उस ब्लॉक को इस्तेमाल कर लें शहरियों के लिए। बेसहारा जो लोग हैं उनके लिए आप वो यानी कि रखें, वहाँ डॉक्टर्स बिठाएं, कुछ डॉक्टर वहाँ बैठ जाएं, कुछ देखें। मुझे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि हमारे पास डॉक्टर इतने नहीं है कि उधर भी बैठें इधर बैठें। मैंने कहा कि आप ऐसे करें, एड हॉक बेसिस पे, डेली वेजिस पे 10 डॉक्टरों की अगर पोस्टें आती हैं तो 6000 डॉक्टर अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि एक वॉक इन इंटरव्यू यानी कि होते थे, यानी कि आज से 2-3 साल पहले के ना BHU के लिए बंदा आया, उसने अपने यानी कि ना सर्टिफिकेट दिए, उसी वक्त उसकी अपॉइंटमेंट हो जाती थी। वॉक इन इंटरव्यू करें फौरी तौर पर, और 4 माह के लिए आप 100 डॉक्टर रख लें, वहाँ भी रहें यहाँ भी रहें। तो वो कह रहे थे हम देखते हैं इसके लिए बजट, ये डेवलपमेंट के लिए करोड़ों के बजट एक दिन में मंजूर हो जाते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी तो करना चाहिए ना। अगर देखें हॉस्पिटल बिल्डिंगें उससे नहीं बनते, चलो बिल्डिंग भी उसका एक पार्ट है, अस्पताल बनते हैं डॉक्टर्स के साथ, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ, आलात के साथ, फैसिलिटीज़ के साथ, तो उसकी तरफ भी तवज्जो दें, यहाँ भी रखें। वो अस्पताल मुबारक हो, हम कोई इसके ख़िलाफ़ तो नहीं, वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बना है, हम उसके कतन खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि वो उसकी अलहदा हैसियत है, इसकी अलहदा हैसियत है, उसे चलाने के लिए इसे बर्बाद ना करें। जी, मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे। डॉक्टर साहब ने जो बातें की आपने सुनी। अगर डीसी साहब के पास या कमिश्नर साहब के पास टाइम हो तो वो ये देखें कि आने वाले वक्त में इस शहर में खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा होता है तो किस तरह से लोगों को यहाँ पर शिफ्ट करना है। अगर गुजरांवाला के लोग जो पिसी हुई अवाम जिनके पास दवाई दारू के लिए पैसे नहीं हैं, वो किस तरह ट्रांसपोर्ट को अरेंज करके प्राइवेटली वहाँ तक पहुँचेंगे। और दूसरी बात, अगर आपके पास कुछ टाइम मिले तो आप उन प्राइवेट हॉस्पिटल का भी विजिट कर लीजिएगा जिन्होंने इमरजेंसी के नाम पे ऊपर बहुत ज़्यादा लूटना शुरू कर दिया है, जो बाकी DHQ हॉस्पिटल के पास वहाँ पर कायम है, जहाँ पर गुजरने का रास्ता भी नहीं होता।
ہوتا تھا. جی میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود تھے, باتیں ساری ہم نے کی. ہم کل ہوں گے آپ کے ساتھ حاضر ایک نئی ٹیم کے ساتھ اور نئے سوال کے ساتھ. اسی کو لے کے آگے چلیں گے. مجھے دیجیے اجازت اللہ نے کے بعد.